खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हेड ऑफिस में आज हमारे साथ नहायत ही काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ खुदा के खादम पादरी बदर साहब मौजूद हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर। और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि फादर डे है जी और बहुत अच्छा और ज़बरदस्त दिन है। और ये वो दिन है जिसके साथ खुदा ने एक वादा भी किया है, हुक्म के साथ वादा है कि तू याद करके तू सबत का दिन पाक माना। और फिर कहा कि तू अपने माँ बाप की और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरा भला हो और ज़मीन पर तेरी उम्र दराज हो। तो मैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन प्रोफेसर पादरी अल्ताफ़ अज़मी साहब की तरफ से, अपनी तरफ से पादरी खुदा के खादम पादरी बदर साहब की तरफ से आप सबको हैप्पी फादर डे कहता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि खुदा आप सबको आज के दिन अपने माँ बाप की इज़्ज़त करने और उनकी ताबे फरमानी करने की तौफीक अता फरमाए और आपको ढेरों बरकत से नवाजे। तो आज हम देखेंगे कि खुदा का कलाम इस हवाला से हमारी क्या रहनुमाई करता है। हम कलाम खुदा में पढ़ेंगे द बुक ऑफ विजडम, उसका छठा बाब, उसकी 20वीं आयत मुबारक में यूं मरकूम है। अमसाल की किताब, उसका 20वां छठा बाब, उसकी 20वीं आयत मुबारक में यूं मरकूम है, ऐ मेरे बेटे अपने बाप के फरमान को बजा ला और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। इनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का तौक बना ले। ये चलते वक्त तेरी राहबरी और सोते वक्त तेरी निगहबानी और जागते वक्त उससे बातें करेगी। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। जी तो पादरी साहब, आप आज फादर डे है, आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर मौजूद हैं। हमारे नाजरीन के लिए आज कलाम खुदा में से आप क्या मैसेज रखते हैं? जब सबसे पहले मैं खुदा पाक का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये वक्त जी बिल्कुल और ये बातें, ये हवाला, ये पाक की मर्ज़ी। जी बिल्कुल ऐसे है। तो मैं पाक का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे लेकर आया। जी बिल्कुल ऐसे मैं लाया नहीं गया, बल्कि खुदा पाक मुझे लेकर आया। जी, क्योंकि आज फादर डे है। सो हम देखते हैं ज़िंदगी में इंसान पैदा होता है, हम कदे फरमाता है कि पैदा होने का एक वक्त है। जी बिल्कुल। बहुत से लोग इस दुनिया में पैदा होते हैं जी, और वो बाप नहीं बन पाते, जी बल्कि दुल्हा भी नहीं बन पाते। जी बिल्कुल ऐसे है। और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही तकरीबन ज़ाया हो जाती, ख़त्म हो जाती। जी, सबसे पहले है ये बात कि बाप होना जी एक खुदा की तरफ से बहुत बड़ी बरकत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जी, कि इंसान बाप जब बनता है तो मैं ये कहता हूँ कि इंसान जवान उस वक्त होता है जब बाप बनता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल वो इंसान जो सुबह उठता है और खाना खाता है, थोड़ा सा धूप में निकलता है, फिर सो जाता है, धूप में नहीं जाता, इतना नाजुक होता है। और जब खुदा का फजल उस पर होता है, जब खुदा की रहमत उस पर होती है, और लिखा है कि बीवी भी खुदा की तरफ से एक तोहफा है। जी बिल्कुल। जब खुदा की रहमत एक इंसान पर होती है और उससे बीवी मिलती है, और बीवी मिलने के बाद जब उससे औलाद मिलती है, जी, वो शख्स जो थोड़ी सी धूप से घबराता है, वो शख्स जो मौसम की ख़राबी की वजह से घर से नहीं निकलता, वो सूरज का मुकाबला करना शुरू कर देता। बिल्कुल ऐसे ही। वही बाप जो धूप की वजह से बाहर नहीं निकलता, वो सूरज के सामने तन जाता है। ऐसे ही। वो सूरज की गर्मी उसके आगे जो है वो कम पड़ जाती है। सूरज कहता है कि ना निकल, ना कमा, अपने बच्चे के लिए कमाई ना कर, लेकिन वो कहता है कि मैं ये कमाई तुझसे छीन कर लेता हूँ। बिल्कुल। और वो बाप जो होता है एक नाजुक मराहल में से गुजरता है, वो एक मजबूत शख्स बन जाता है। बिल्कुल। और बाप के लिए औलाद जी, एक नेमत है, एक ज़ोर है, एक ताकत है। और एक बेटे के लिए बाप एक सबसे बड़ी ताकत। बिल्कुल ऐसे ही। और सब रिश्ते जो हैं, जितने रिश्ते हैं, वो लेने का नाम है। जी, जैसे आप पौधे को पानी देते रहें, वो फल देता रहेगा। जी, इसी तरह बाप के अलावा जो रिश्ते हैं, आप तोहफे तोहफ़ देते रहें, जी, आप उनकी बातें मानते रहें, तो वो बहाल हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आप उनकी बात, नाजायज़ बात को भी ना माने, या आप उनकी जो है
رہنمائی یا ان کی غلامی کرنا چھوڑ دیں تو وہ رشتے کٹ جاتے ہیں. لیکن باپ ایک ایسا رشتہ ہے جو صرف دینے کا نام, بالکل ایسا صرف دینے کا نام, بے لوز. اور میں یہ کہتا ہوں کہ باپ ایک اتنی بڑی طاقت ہے. ایک باپ ایک بیٹے کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ایک بیٹا پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے, بالکل ایسا. اور فتح پا سکتا ہے, جیت سکتا ہے. جی. سو ہمارا تعلق دیہاتوں سے ہے, مختلف لوگوں سے ہے. تو اس دنیا میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو زندگی میں اسٹوڈنٹ لائف میں یا سوشل لائف میں, محلے کی لائف میں لڑنے کا بھی اتفاق ہوا. بعض اوقات مجبوریوں کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ لڑنا پڑ گیا. جیسے داؤد کہتا ہے کہ یہ بے سبب میرے دشمن ہیں. بعض اوقات لوگ بے سبب دشمن ہو جاتے ہیں اور انسان کو لڑنا پڑ جاتا ہے. اور جب باپ آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو تو خوف ہی نہیں آتا. جی بالکل. آپ کو جو ہے وہ ڈر نہیں آتا. کیوں؟ باپ ایک طاقت ایسی ہے, باپ ایک قوت ایسی ہے, باپ خدا کی طرف سے ایک پاور ایسی ہے کہ وہ آپ کو ڈرنے نہیں دیتی, جھکنے نہیں دیتی, اور بڑھنے سے کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی جب آپ کا باپ آپ کے ساتھ ہے. اور اب ایک باپ نصیحت کرتا ہوا نظر آتا ہے. باپ کب نصیحت کرتا ہے؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کوئی ٹائم ٹیبل بنائیں, کوئی ایسا سسٹم بنائیں جس سے باپ جو ہے, باپ چلتے چلتے, جب ہم مزدوری پر نکلتے ہیں, جب ہم آلو اکٹھے کرنے کے لیے جاتے ہیں, جب ہم بٹے پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, جو راستہ ہوتا ہے, بیچ کا راستہ ہوتا ہے, جیسے ہم چل کر مزدوری تک پہنچتے ہیں, وہ جو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوتا ہے, وہ چلتے چلتے باپ آپ کو بتاتا ہے بیٹا چوری نہیں کرنی, بیٹا کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھنا, بیٹا خدا ہی کو سجدہ کرنا ہے, بیٹا جادوگروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا, بیٹا اپنے بت پرستوں کے درباروں پر نہیں جانا. یہ تعلیم ہے. تعلیم کے لیے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ خاص کو ٹائمنگ نہیں ملی, خاص کو وقت نہیں ملا. باپ جو ہے وہ چلتے چلتے اپنے بچوں کی رہنمائی کرتا ہے. ماں جو ہے جب بچے اس کے پاس آتے ہیں, جب اس کے پاس کھانا کھاتے ہیں, سوتے وقت اکثر جو فیملیز ہیں وہ باتیں کرتے ہیں, اور ماں تعلیم دیتی ہے. اور تعلیم جو ہے وہ ہر قسم کی ہو سکتی ہے. تعلیم بری راہ کی بھی ہوتی ہے. ایسے ماں باپ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایسی تعلیم دیتے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. میرے والد جو ہیں 2016 میں فوت ہو گئے, تو میں باپ کی طاقت کو ایسے مس کرتا. ہمارا ایک وقت تھا, ہمارے پاس تقریباً 60-70 بکریاں تھیں. تو ہمارا جو جنگلی علاقہ ہے وہاں پر ایک ہفتے میں 2-3 دفعہ چور آ جاتے تھے. اور جب چور آتے تو ہمارا باپ اکیلا ان کو بھگا دیتا, اور ہم آرام سے بہن بھائی سوتے تھے. اب ہمیں نہیں فکر تھی کہ چور کا کر لیں گے یا کیا نہیں. تو کل 10 بجے ایک واقعہ ہوا ہمارے گھر میں نا, چور آ گئے, گھسنے کی کوشش کی چوروں نے. تو مجھے نا ساری رات نیند نہیں آ رہی, اور باپ خدا میں نے 2016 سے لے کر اپنے باپ کو کبھی مس نہیں کیا. کل میں نے مس کیا کہ باپ کیا ہے, باپ کتنی بڑی طاقت ہے. سو میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جن کے باپ زندہ ہیں, ساری دنیا کو چھوڑ دیں, اپنے باپ کی رہنمائی کریں, اپنے باپ کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں, اپنے باپ کی بات کو مانیں. اور کامیاب شخص وہ ہے جو اپنے باپ کی تعلیم پر عمل کرتا ہے. دنیا کی باتوں کو چھوڑیں, صرف اور صرف اپنے باپ کی تعلیم پر چلیں, تو آپ فتح مند ہوں گے, سرفراز ہوں گے, برکت پائیں گے, اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکے گی. باپ مر بھی جائے تو اس کی تعلیم کو مرنے نہ. بڑی اچھی اور زبردست بات آپ نے کہی ہے کہ آپ اپنے باپ کی فرما برداری کریں. جی آپ خدا کے کلام کو پڑھیں, اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں. تو میں آپ سے پاری صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. میں یہاں تک دیکھے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو مارتے پیٹتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ آج پرنس آف پیس ٹی وی سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اصل یہ بیٹھک کا صحبت کا اثر ہوتا ہے. جی. اگر آپ کے برے لوگوں کے ساتھ ریلیشنز ہیں, دوستی ہیں, جی, تو پھر جو برے دوست ہیں وہ آپ کو دنیاوی باتوں میں لے جاتے ہیں. بالکل. اور بیٹا جب تک چھوٹا ہے تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتی, کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے. جی. اور جب تک وہ کنٹرول میں ہے, بچہ ہے, تو آپ ان کو برے لوگوں سے,
جو برائی میں چلتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے انہیں دور رکھیں۔ جی بڑی اچھی اور زبردست بات آپ نے کہی ہے کہ جب کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو بری عادتیں ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، بری صحبت جو ہے وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ جی جی تو ایسا ہی ہوتا ہے، جو ایسا کرتے ہیں، جو نوجوان بیٹے بیٹیاں اپنے باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو آپ نے بجا فرمایا کہ وہ صحبت کا اثر ہے۔ صحبت کا اثر۔ تو آپ ایسی بری باتوں سے، ایسی بری روشوں سے، ایسے برے دوستوں کی محفل کو ترک کریں، آپ خدا کے کلام کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو اور زمین پر تیری عمر دراز ہو۔ تو جب آپ ایسا کریں گے، خدا کے کلام پر عمل کریں گے، کیونکہ خدا کے کلام میں مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ نبوت کی اس کتاب کا پڑھنے والا، جی جی، اس کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ پھر داؤد نبی کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا ہی کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو جب آپ خدا کے کلام کو فالو کریں گے، خدا کے کلام کو پڑھیں گے، اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو یقیناً آپ کی زندگیاں باعث برکت ہوں گی، اور آپ اپنے ماں کی، باپ کی عزت کریں گے۔ تو جب عزت کریں گے، خدا آپ کو برکت دے گا، آپ کے لیے وہ دروازے کھولے گا، آپ کو نعمتوں سے، برکتوں سے سرفراز کرے گا۔ تو بھائی صاحب، ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کو وقت دینے کے لیے، ان اچھی باتوں کے لیے۔ تو ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے پرنس آف پیس ٹی وی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے ہر پروگرام کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے نئے پروگرام میں نئی مہمان شخصیت کے ساتھ۔ اس وقت تک دیجیے ہمیں اجازت۔ گاڈ بلیس پرنس آف پیس ٹی وی، گاڈ بلیس آل آف یو، گاڈ بلیس پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی۔